کبھی کبھار سب سے خطرناک سفر وہ ہوتا ہے جسے ہم سب سے زیادہ یقین کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی آبدوز کی کہانی ہے جسے محفوظ قرار دیا گیا، ایسا مشن جسے تاریخی سمجھا گیا، اور 5 لوگ جنہوں نے دنیا کی سب سے خطرناک گہرائیوں میں قدم رکھا اور پھر کبھی واپس نہ لوٹے۔ یہ ہے اوشن گیٹ ٹائٹن کی وہ سچی داستان جس نے نہ صرف سائنسی دنیا کو چونکا دیا بلکہ پوری انسانیت کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا، کیا یہ صرف ایک حادثہ تھا یا کوئی ایسا راز جو سمندر کی گہرائیوں کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ 18 جون 2023 کو ٹائٹن نامی ایک جدید مگر چھوٹی آبدوز نے نیو فاؤنڈ لینڈ، کینیڈا کے ساحل سے بحرین اوقیانوس میں سفر کا آغاز کیا۔ اس مشن کا مقصد تھا دنیا کے سب سے مشہور ملبے ٹائٹینک کو قریب سے دیکھنا۔ آبدوز میں موجود 5 افراد میں شامل تھے اوشن گیٹ کمپنی کے CEO اسٹاکٹن رش، فرانسیسی غوطہ خور پال ہنری نارجولیے، عرب پتی برطانوی بزنس مین ہیمش ہارڈنگ، اور 2 پاکستانی شہری شہزادہ داؤد اور ان کے 19 سالہ بیٹے سلیمان داؤد۔ شہزادہ داؤد ایک معروف پاکستانی بزنس مین اور انڈسٹریل گروپ اینگرو کے وائس چیئرمین تھے۔ وہ اپنے بیٹے سلیمان کے ساتھ اس مہم پر گئے تاکہ تاریخ کا مشاہدہ کرے۔ سلیمان یونیورسٹی کا طالب علم تھا اور اپنی زندگی کا سب سے یادگار تجربہ حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن روانگی کے صرف 1.5 گھنٹے بعد زمین سے رابطہ مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ نہ کوئی آواز، نہ سگنل، صرف ایک خوفناک خاموشی، جیسے سمندر نے سب کچھ نگل لیا ہو۔ اگلے 4 دنوں تک دنیا کی سانسیں رکی رہیں۔ ریسکیو ٹیمیں، نیوی سبمرینز، سونار ٹیکنالوجی، سب کچھ حرکت میں آ چکا تھا۔ ہر لمحہ امید باقی تھی کہ شاید وہ زندہ ہوں، شاید آبدوز کہیں پھنس گئی ہو، شاید وقت اب بھی باقی ہو۔ پھر اچانک ایک خبر سامنے آئی۔ ٹائٹینک کے ملبے کے قریب آبدوز کے ٹکڑوں کی نشاندہی ہوئی۔ ماہرین نے اعلان کیا کہ آبدوز کو ایک قیامت خیز اندرونی دھماکے کیٹاسٹرفک امپلوژن کا سامنا ہوا، یعنی اچانک اتنے شدید دباؤ سے تباہی کہ اندر موجود انسانوں کو شاید کچھ محسوس کرنے کا بھی موقع نہ ملا ہو۔ لیکن یہ سب کچھ صرف ایک حادثے کی کہانی نہیں لگتا۔ ٹائٹن کے ڈیزائن پر پہلے دن سے سوالات اٹھ رہے تھے۔ اس آبدوز کو ایک سستے گیمنگ کنٹرولر سے کنٹرول کیا جاتا تھا۔ اس کا ڈھانچہ کاربن فائبر سے تیار کیا گیا تھا، ایک ایسا مواد جو گہرے پانیوں میں مشکوک حد تک کمزور سمجھا جاتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ماہرین نے پہلے ہی ان خطرات کے بارے میں خبردار کیا تھا، لیکن ان انتباہات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ تو سوال یہ ہے، کیا یہ واقعی ایک افسوسناک حادثہ تھا یا ایک ایسی غفلت جسے جان بوجھ کر چھپایا گیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹائٹن کو کبھی سمندر میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کچھ کا ماننا ہے کہ یہ سب کچھ ایک بڑے راز کی پردہ پوشی ہے، اور کچھ لوگ ابھی تک اس امید پر ہیں کہ سچ کبھی سامنے آئے گا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ آج بھی سمندر خاموش ہے۔ ٹائٹن کے اندر کیا ہوا؟ اس کے آخری لمحات کیسے تھے؟ ان 5 افراد نے کیا دیکھا؟ یہ سب راز شاید ہمیشہ راز ہی رہیں گے۔ یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ انسان کے غرور، تجسس اور خطرے کے ساتھ کھیلنے کی ایک خوفناک مثال ہے۔ یہ ایک وارننگ ہے اور ایک معمہ جو ابھی تک حل نہیں ہوا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ان اندھیری گہرائیوں کے سچ تک پہنچنا، تو ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ یہاں ہم صرف کہانیاں نہیں سناتے، ہم راز فاش کرتے ہیں۔